اللہم صلی علی سید۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 2۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اونچی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال اکارت جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ آیت نمبر 3۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور بڑا ثواب ہے۔ آیت نمبر 4۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر بالکل بے عقل ہیں۔ آیت نمبر 5۔ اگر یہ لوگ یہاں تک صبر کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے نکل کر ان کے پاس آ جاتے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ آیت 6۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کی اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے کیے پر پشیمانی اٹھاؤ۔ آیت 7۔ اور جان رکھو کہ تم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہیں بہت امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے اور تمہارے دلوں میں زینت دے رکھی ہے، اور کفر کو اور گناہ کو اور نافرمانی کو تمہاری نگاہوں میں ناپسندیدہ بنا دیا ہے، یہی لوگ راہ یافتہ ہیں۔ آیت نمبر 8۔ اللہ کے احسان و انعام سے، اور اللہ دانا اور باحکمت ہے۔ آیت 9۔ اور اگر مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں میل ملاپ کرا دیا کرو، پھر اگر ان دونوں میں سے ایک جماعت دوسری جماعت پر زیادتی کرے تو تم سب اس گروہ سے جو زیادتی کرتا ہے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، اور اگر لوٹ آئے تو پھر انصاف کے ساتھ صلح کرا دو اور عدل کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آیت 10۔ یاد رکھو سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں میں ملاپ کرا دیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آیت 11۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ یہ ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ، اور نہ کسی کو برے لقب دو، ایمان کے بعد فاسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ ہیں۔ آیت 12۔ اے ایمان والو، بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، اور بھید نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔
آیت 13 اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور اس لیے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچانو، کنبے قبیلے بنا دیے ہیں۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یقین مانو اللہ دانا اور باخبر ہے۔ آیت 14 دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ آپ کہہ دیجئے کہ در حقیقت تم ایمان نہیں لائے، لیکن تم یوں کہو کہ ہم اسلام لائے، مخالفت چھوڑ کر متحد ہو گئے، حالانکہ ابھی تک تمہارے دل میں ایمان داخل ہی نہیں ہوا۔ تم اگر اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہ کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیت 15 مومن تو وہ ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پکا ایمان لائیں، پھر شک و شبہ نہ کریں، اور اپنے مالوں میں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں۔ اپنے دعوائے ایمان میں یہی سچے اور راست گو ہیں۔ آیت 16 کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ اللہ ہر اس چیز سے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے بخوبی آگاہ ہے، اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ آیت 17 اپنے مسلمان ہونے کا آپ پر احسان جتاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ دراصل اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت کی اور تم راست گو ہو۔ آیت 18 یقین مانو کہ آسمانوں اور زمینوں کی پوشیدہ باتیں اللہ خوب جانتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔